السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج دو موضوعات ہیں جو انتہائی ضروری ہیں تاکہ لوگ فرق کر سکیں کہ یہ خاندان، شریف خاندان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، ملک کے ساتھ کیا کرتا رہا اور ملک کی دولت کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جاتی رائے محل کی، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے جاتی امرا۔ دوسری بات کریں گے جو ان کو ریلیف مل رہا ہے اور آج بھی ان کو سٹے مل چکا ہے اس مسئلے پر کہ یہ زمین ان کی نہیں ہے اور جعل سازی سے یہ محل بنایا گیا، جعلی زمین پر انہوں نے محل بنا دیا ہے جس کا نام ہے رائے محل یا جاتی امرا۔ جاتی امرا اس کو کہتے ہیں جو ان کا آبائی وطن ہے انڈیا میں، اس گاؤں کا نام تھا جاتی امرا۔ آنے سے پہلے جو اس ملک میں یہ رہ رہے تھے اور جس گاؤں میں یہ رہ رہے تھے اس کا نام تھا جاتی امرا۔ اس پہ بات کریں گے اور دوسری بات کریں گے کہ ان کو سٹے کیسے مل جاتے ہیں اور یہ اس سٹے کے آڑ میں اپنے ناجائز کرتوت جو آج تک ان کا کوئی بھی جائز کام ہمارے سامنے سے نہیں گزرا کہ جعلی پن ان کے خاندان کا ایک ایجاد ہے۔ یہ دو موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آج سے کچھ دن پہلے جب لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بیل دی 1500 کنال زمین پر کہ انہوں نے جعلی اپنے نام ٹرانسفر کی تھی اور وہ یعنی کہ جو زمین زرعی زمین تھی اس کو انہوں نے صنعتی زمین میں کیسے تبدیل کیا۔ بہت بڑا فراڈ ہے، انتہائی بڑا فراڈ۔ لیکن اس میں جب نیب نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور نیب نے ان کو پکڑنا چاہا تو پہلے تو انہوں نے نیب پر پتھر بازی کی اور نیب کو اتنا ڈرایا، یا نیب والے خود یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم گرفتار نہ کریں۔ کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ نیب اور عدلیہ یہ دونوں ان کو بچا رہے ہیں ہر جگہ۔ یہ ان کو فکر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کسی چیز کی کہ ان کے سارے لوگ، وہ نیب میں بھی ان کے سارے لوگ موجود ہیں، عدلیہ میں تقریباً 80% 85% لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ ان کو کوئی گزن پہنچنے کی کوئی وہ نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ ان کو کبھی ان سے کچھ برآمد کیا جائے گا۔ اب یہ جو زمین کا مسئلہ ہے، زمین کے مسائل اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ سینکڑوں سال اسی طرح ہی چلتا ہے جیسے ابتدا سے آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی 1979 میں ایک قانون پاس کیا، 1977 میں قانون پاس کیا گیا تھا کہ ضلعی سطح پر جو بھی تبدیلی ہوگی زمین میں، یعنی جو پٹوار خانے میں اور تحصیلدار کہ ہاں تو اس کو فیڈرل ریونیو بورڈ میں بھی جانا پڑے گا، اور اوقاف کی زمین جو خاص کر حکومت کی زمین ہوتی ہے وہ تو کوئی کسی طرح بھی کر نہیں سکتا اپنے نام۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے وہ زمین خریدی، جو وہ بھی کیسے زمین خریدی لوگوں سے، یعنی یہ ہے تقریباً 2500 ایکڑ کی زمین ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہزار کنال یہ بنتا ہے۔ اس میں جہاں پر انہوں نے محل بنایا ہوا ہے یہ ہے 175 کنال۔ یہ 175 کنال زمین جو ہے یہ ہے انہوں نے یہ اوقاف کی زمین ہے، حکومت کی زمین ہے۔ انہوں نے جعلی طریقے سے پٹوار سے اور تحصیلدار سے بنوا کر ایک وحیدہ نامی خاتون کے نام یہ خریدا۔ لیکن جو ادھر کے رہنے والے ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی یہ زمین وحیدہ بیگم کے پاس نہیں دیکھی، یہ انہی کے پاس تھی ابتدا سے۔ پھر انہوں نے خریدا یہ زمین وحیدہ بیگم سے ٹرانسفر کرایا اپنے نام، یعنی خریدا نہیں گیا، صرف وہ دکھاوے کے لیے اپنے نام ٹرانسفر کرایا۔ تو اس پر یہ جو محل کڑا ہے جاتی امرا کا، رائے محل کا، اس میں سارے بھائیوں کی جو محلات ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، میڈیا میں بھی دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر مجھے فرصت ملا تو انشاءاللہ میں ایک ایک کی پکچر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو وہ زمین میں اب پتہ جب چلا تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین تو اس خاندان کی ہے ہی نہیں، تو اس پہ یہ محل کیسے بن گیا۔ اب جب یہ انکشاف ہوا تو اس انکشاف کے بعد یہ جو بدبودار عورت ہے مریم اورنگزیب، اس نے کیا غلیظ زبان استعمال کی، وزیر اعظم تک کو نہیں بخشا۔ اس میں وزیر اعظم کا تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو محکمہ اوقاف کا کام ہے، جہاں سے یہ سچائی مل گئی کہ یہ زمین تو ان کی ہے ہی نہیں، اور یہ وہ زمین ہے اس کے یہ 175 پر تو انہوں نے 4-5 محلات بنا دیے۔ اس کے علاوہ جو 1500 کنال اراضی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جس میں وہ مجرمہ ہے مریم نواز۔
تو اس عورت نے بہت بری زبان استعمال کی ہے، جیسے اس کا شکل ہے اسی طرح اس کی زبان ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج تک ان لوگوں کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اور کیوں نہیں کر سکا اس کی وجوہات آپ کو میں کتنی بار بتا چکا، اور میں بتاتا رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں جب تک ہمارا نیب زندہ ہے، جب تک ہمارا عدلیہ کا یہ نظام موجود ہے، یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے۔ یعنی ان کو سٹے ملے گا، ان کو ضمانت ملے گی، یہ باہر چلے جائیں گے جعلی طریقے سے، جو کچھ یہ چاہے یہ کریں گے۔ اور اب یہاں سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے، جب پنجاب حکومت نے یہ کھاتا کھول دیا، اب یہ جو گالیاں دے رہے ہیں سب کو، وہ کیوں؟ تو ان کی جو موجودہ سٹنگ بیوروکریٹ ہے وہ التجا کر رہے ہیں کہ جی یہ اس کو نہ گرایا جائے اس محل کو۔ تو پہلے تو ان بیوروکریٹ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن کے بیوروکریٹ ہے، کن کے بیرول پر ہے۔ پہلے کیا ہوا ان کے شریف خاندان کے ساتھ کہ اب ان کو یہ پرواہ لگی ہے کہ شریف خاندان کے محلات گر جائیں گے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، وہ جو کوکر برادران کا پہلے سے وہ کسی نے گرا دیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ عدلیہ نے اس کو سٹے دے دیا۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، یہ تو چلے گا سالوں، ان سے کوئی کچھ نہیں، ان کا ایک، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ شہباز شریف 5 سال تک سٹے پر حکومت کرتا رہا ہے پنجاب میں۔ تو یہ وہ خاندان ہے کہ یہ اس کو ہاتھ لگانا ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور جس کا کام ہے جو اس کو لگانا چاہتا ہے اور اس کو لتاڑنا چاہتا ہے، اس شخص کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، اس کی بہت تن میجارٹی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ اب یہ چیزیں عوام اس کا فیصلہ کرے کہ آپ کے یعنی ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ جو غریب لوگ بھوکے ننگے سو رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے؟ اس خاندان کی وجہ سے۔ لیکن اس مجال ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ تک لگائے، اس وجوہات تو میں نے آپ کو درجنوں دفعہ بتا دی ہے۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوگا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن وہ جو ضدی انسان ہے ہمارا، یعنی خان صاحب وزیر اعظم، وہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، خواہ وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، ان کی نیندی حرام ہے۔ یہ جیل جائیں گے، جیل سے باہر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر باہر آئیں گے۔ میں نے تو اس دن یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ عدلیہ اور یہ نیب ان کو ریلیف دیتے دیتے تھک جائیں گے، لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ یہ پورا جعلی خاندان یہ کبھی بھی کیسوں سے نہیں نکل سکتا، ان کی زندگی پوری جعلسازی سے بنی ہے۔ یہ اب مرحومین کا کیا ہم کہیں گے، لیکن ان کی ابتدا جو ہے نا جعلسازی سے ہوئی، ان کے بزرگوں نے کی ہے جعلسازی، تو یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ لیکن افسوس آتا ہے پھر بھی ہمیں اپنے آپ پر، اپنے پاکستانیوں پر، اپنے عوام پر، کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ ووٹ ڈالتے ہیں ڈسکا میں جا کر نواز شریف کو۔ تو یہ لوگ پھر گلہ کیسے کریں گے؟ پھر ان لوگوں سے امید کیا ہوگا؟ اور پھر اس ملک کا مستقبل ہوگا کیا اگر یہ حالت رہا اور اس کو نہ روکا گیا، اس نظام کو نہ گرایا گیا، اس عدلیہ کو ٹھیک نہیں کیا گیا، اور یہ نیب کو اور یہ جتنے ادارے ہیں آئینی ادارے، ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا، ان کے لوگوں کو اس سے نہ نکالا گیا، تو یہ ملک نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، اور خدا نہ کرے اس ملک میں بہت بڑا کچھ ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا ابھی یہ جو ٹی ایل پی والوں کا جو قصہ ہے کہ انہوں نے 3 دن اس ملک کو کیسے یرغمال بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی میجارٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہے یا اس سے پہلے جو وزیر داخلہ تھا، ان دونوں نے کیوں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا؟ اگر ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہوتا کہ ادھر بہت تن میجارٹی ہے۔ اب شیخ رشید کو آپ وزارت داخلہ سے نکالیں گے تو وہ آگے سے کیا بکواس شروع کرے گا؟ وہ کس قسم کا شخص ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ پورا سسٹم بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس پر بہت بڑا ڈنڈا چلے گا، بہت سخت قانون آئے گا، تاکہ معمولی اگر کوئی کسی کی ایک مرلے پر بھی ناجائز قبضہ کرے اس کو بھی کبھی ضمانت نہ ملے۔ اور جو یہاں تو قاتلوں کو، یعنی دن دہاڑے، دن کی روشنی میں ماڈل ٹاؤن میں ان لوگوں نے 16 لوگوں کو قتل کیا، 100 کو زخمی کیا، تو ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوئی، تو اس زمین سے کیا ہوگا؟ پھر جو اربوں ڈالر یہ ملک سے بگا کر لے گئے، آج تک ایک پائی ان سے وصول ہوئی ہے تو وہ ہمیں کوئی بتا دے۔
اچھا اس پر الٹا حکومت کے کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہیں ان کے کیسز پر، لیکن مجال ہے کہ کوئی ان سے ایک پائی بھی برآمد کرے. کیوں؟ وجوہات ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ ہے سب سے بڑے اس چیز کے ذمہ وار، اور ان کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ قوم سدھرے گا، کبھی نہ کبھی تو یہ عوام کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مسیحا کون ہے اور ہمارے دشمن کون ہے. یہ سب کچھ کسی نے نہیں بچنا نہیں ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی نے بچنا نہیں ہے، میں کسی خاص وجہ سے کہتا ہوں، لیکن وہ لوگ بھی سن لیں جو ان کو ریلیف دے رہے ہیں ایکسکیوز می ریلیف ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کو خدا سے تو ان کو ڈر نہیں ہے، لیکن یہ لوگ انسانوں کے ہاتھوں جتنے ذلیل ہوں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. بہت قریب ہے، دور نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہمارے جعلی علماء کیا کرتے ہیں، ہمارے جعلی آفیسر کیا کرتے ہیں، ہمارا جعلی جو عدلیہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس ملک کے بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمارا جعلی نیب ہمارے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ جی ریفرنس ابھی مکمل نہیں ہے تو ادھر سے جا کے شہباز شریف کو ضمانت، اس کے بیٹے کو ضمانت، اس کی پورے خاندان وہ باہر ہے. جو کچھ اس ملک کے ساتھ اس خاندان نے کیا، جتنا لوٹا، جتنا تباہ و برباد کیا، لیکن مجال ہے کوئی اندر ہو. اور اب ایک نیا مسئلہ آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا ہے نیب کو کہ آپ جب مریم نواز کو گرفتار کریں گے تو اس سے پہلے 10 دن پہلے آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے مریم نواز کو. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ عدلیہ کے نظام میں یہ مسئلہ ہوا ہو کہ کوئی ہائی کورٹ یہ کہے اپنے ایک احتسابی ادارے کو کہ آپ نے اس شخص کو جب گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے اس کو آپ کو بتانا ہوگا. یہ شاید ایک یعنی 15ویں صدی کا معجزہ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کبھی ہوا ہے کہ جو آدمی قتل کرے آپ اس کو گرفتار کرنے جائیں گے تو 10 دن پہلے اس کو بتائیں گے. یہ اسی طرح انہوں نے پورے قوم کو قتل کیا ہے، یعنی اس کرپشن میں اس کو اس لیے قتل اور ان چیزوں کو یکجا کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ تو قاتلوں سے برے لوگ ہیں. تو ان کو 10 دن پہلے جب آپ اطلاع دیں گے تو وہی کام ہوگا جب پہلے انہوں نے کیا نیب کے ساتھ. پھر نیب کے بعد جب دوبارہ انہوں نے پروگرام بنایا اور وہ مولانا اس کے ساتھ تھا جس کو یہ کروڑوں روپے دے کر وہ مدرسے کے بچوں کو لے کے آتا ہے، پھر اس سے نیب بھی ڈر جاتا ہے. پھر ہمارا ملک یعنی ہمارے عدالتی بھی پھر فوراً اس کو ضمانت دے دیتی ہے کہ چلو اس کو گرفتار نہ کرے، اور نیب والے کہتے ہیں آپ جائیں، ہم کسی اور دن آپ کو بلا لیں گے. یہ ہے ہمارے ادارے، اور اس اداروں کی امید پر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ملک ٹھیک سمت میں جائے گا. یہ کبھی نہیں جائے گا. یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، اس شخص کے ارادے دیکھ لو، اتنے پختہ ارادے کہ اکیلا اس پورے مافیاز کا وہ مقابلہ بھی کر رہا ہے، اور پارٹی کے اندر کتنے مشکلات ہیں اس کا بھی وہ مقابلہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑے دل گردے والا انسان ہے. اور نہ اگر کوئی اور ہوتا اور وہ اس نام پہ آ جاتا کہ میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور میں نے اس ملک میں صحیح احتساب کرنا ہے، اور وہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اسی نیت، وہ بہت پہلے بھاگ چکا ہوتا. کیونکہ یہ اتنا گند اس ملک میں ہے. اس کو صاف کرنے پہ آپ 2.5 سال کی بات کرتے ہیں کہ لوگ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ 2.5 سال کی بات نہیں ہے. اس شخص کو آپ لوگوں نے 15 سال دینے ہیں. اگر 15 سال آپ نہیں دیں گے تو آپ کی آگے آنے والے نسلیں بھی تباہ اور برباد ہوں گے، اور یہ ملک بھی شاید اس کا نقشہ بھی بدل جائے. ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ کسی کو لاہور چاہیے، کسی کو کراچی چاہیے، کسی کو پشاور چاہیے، کسی کو کوئٹہ چاہیے. یہ تو اس ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے. پہلے یہ آلریڈی یہ ملک تقسیم ہو چکا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک ملک نہیں رہا. یہ فیڈریشن نہیں ہے، اس کو کنفیڈریشن بنا دیا گیا ہے. تو آگے جا کے دیکھیں گے جب ان لوگوں کا دوبارہ کوئی واری آئے گی، جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو میرا خیال ہے کبھی زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ یا اس ملک نے رہنا ہے یا انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو اتنا امید تو ہے ہمیں کہ یہ ملک تو رہے گا، لیکن یہ ناصور دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اب میرا صرف یہ التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ یہ جو باتیں ہیں حقیقت جو ہے وہ عوام تک پہنچائے. یعنی عوام تک پہنچانے میں اس ملک کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے. وہ اس لیے کہ اس امت مسلمہ میں ایک ہی قوت ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور ایک ہی فوج ہے جس کا نام ہے افواج پاکستان. اس کے ہوتے ہوئے
اس کے علاوہ کوئی مسلم دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، لیکن صرف افسوس یہی ہے کہ اندرونی طور پر بڑے کمزور ہیں۔ آج تک میں یہاں صرف ان لوگوں سے التجا کرتا ہوں اس وقت جس کو مقتدر قوت کہا جاتا ہے، وہ مقتدر قوت یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص اکیلا کھڑا ہے، اس کا کتنا یعنی طاقت ہوگا کہ ان سب کا مقابلہ کرے گا، اور ادارے اگر آپ لوگ ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ ان کو 2 دنوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں ہوتی۔ جب ملک پہ آ جائے اور ملک کا رہنا یعنی محال ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا پھر آپ لوگوں کا کام ہے، یہ کسی آئینی ادارے کا کام نہیں ہے۔ آپ ہی ٹھیک کریں گے تو آپ کیوں چپ ہے اب تک؟ یہ اسی پر میں ادھر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کریں، ویڈیو کو یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری باتیں عام آدمی تک پہنچ سکے۔ والسلام۔